السلام علیکم ریڈرز، میں ہوں رابی راول اور آپ اس وقت موجود ہیں میرے چینل رابی راول ناولز پر۔ تو جیسا کہ میں نے آج کہا تھا، پہلے تو میں آپ سے پوچھوں گی کہ کیا حال چال ہے آپ لوگوں کے؟ آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں؟ تو آج میں نے سنڈے کا ایپیسوڈ میں نے جیسا کہ آپ لوگوں سے کہا تھا کہ میں بالکل بھی نہیں دوں گی، کیونکہ سنڈے ہوتا ہے تو تھوڑی سی مصروفیت ہوتی ہے، لیکن سنڈے کو میں ایپیسوڈ آج اس وجہ سے دے رہی ہوں کیونکہ میں آپ لوگوں کو کل ایپیسوڈ اپلوڈ نہیں کر سکی، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ جب میں نے آپ لوگوں کو کل ایپیسوڈ اپلوڈ کیا تو کل رات سے پھر نیٹ ایسا گیا پرسوں رات سے، تو کل کا سارا دن نہیں آیا، اور پھر اس کے بعد کچھ ایشو تھا نیٹ میں جس کی وجہ سے وہ نہیں آ رہا تھا، 2 دن سے نہیں آیا نیٹ۔ اس کے بعد پھر کل رات کو آیا تقریباً 1-1:30 بجے 2 بجے کے قریب، تو اس وقت تو میں بالکل بھی اپلوڈ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ میں سو چکی تھی۔ تو پھر میں نے اب صبح چیک کیا تو آ چکا تھا نیٹ، تو میں نے کہا میں ایپیسوڈ جو ہے وہ سیٹرڈے کی میں اپلوڈ کر دوں، البتہ کل سنڈے کو رہی ہوں کیونکہ نیٹ کا ایشو تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ کل اور پرسوں میں ایپیسوڈ بالکل اپلوڈ نہیں کر سکتی، اس کی وجہ ہے کہ 9ویں محرم اور 10ویں محرم ہے، تو بالکل بھی ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ مطلب ایپیسوڈ اپلوڈ کیا جائے، کچھ مہمان گیدرنگ بھی ہوتی ہے اور آنا جانا بھی لگا رہتا ہے، تو جس کی وجہ سے ایپیسوڈ اس حالات میں اپلوڈ کرنا ناممکن سی بات ہو جاتی ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ یہ جو دن ہوتے ہیں 9ویں محرم اور 10ویں محرم کا، تو اس میں یہ ہوتا ہے ذرا عبادت کی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جاتا ہے، تو دعائیں مانگی جاتی ہیں، تو بہتر ہے کہ ہم لوگ بھی تھوڑا اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، تو اس لیے ایپیسوڈ جو ہے وہ اپلوڈ نہیں کی جائے گی۔ انشاءاللہ بدھ والے دن میں آپ لوگوں کو اپنا ایپیسوڈ 35 اپلوڈ کروں گی، اور ہو سکتا ہے کہ میں 35 کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو 35 کا پارٹ 2 بھی اپلوڈ کروں، سرپرائز ایپیسوڈ مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے کر دینا چاہیے۔ تو یہ تو میں اب بدھ والے دن ہی ڈیسائیڈ کروں گی کہ مجھے کیا کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو چلیں آج ہم لوگ جو ہے وہ ایپیسوڈ 34 کا پارٹ 2 سٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلے مجھے لگا کہ میں نے 33 کا پارٹ 2 اپلوڈ کرنا ہے، لیکن جب میں نے وہ لسٹ اپنی چیک کی تو وہاں پہ 34 کا پارٹ 1 شو ہو رہا تھا، اس کا مطلب تھا کہ میں 32 جو ہے وہ پارٹ میں نے اپلوڈ کرنا تھا، تو نہیں تو میں نے ایٹ اے ٹائم ایک وقت میں نے اتنی محنت کرنے کے بعد آپ لوگوں کو پھر 33 کا ہی پارٹ اپلوڈ کر دینا تھا اور میری ساری محنت ضائع ہو جانی تھی، لیکن شکر ہے میں نے دیکھ لیا۔ تو چلیں ناول کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ناول ہے نفرت اور محبت سے رقم عشق کی داستان، ایپیسوڈ 34 کا پارٹ 2، اور تحریر ہے رابی راول کی۔ چلیں بھائی شروع کرتے ہیں۔ عبدالکریم خان کی بات سننے کے بعد حارث خان اور عبدالمنان خان خوشی سے عبدالکریم خان کے گلے لگتے ان کو مبارکباد دینے کے بعد مہمانوں کی جانب متوجہ ہوئے تاکہ 1 گھنٹے کے اندر اندر اس تقریب کو اختتام تک پہنچا سکیں۔ کیپٹن اسفن شہریار اس وقت کوریڈور میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ روبیشہ اس وقت ایمرجنسی میں تھی اور ڈاکٹر نے اس کی ذہنی اور جسمانی حالت کافی کریٹیکل بتائی تھی۔ مسلسل 2 گھنٹے کے انتظار کے بعد ڈاکٹر نے باہر آ کر کیپٹن شہریار کو بتایا کہ وہ دماغی طور پر سٹیبل ہے۔ کیپٹن اسفن، ان کو پوری طرح سے جگہ جگہ سے جلایا گیا ہے، ان کے زخم ٹھیک ہو جائیں گے لیکن کچھ وقت لگے گا، جبکہ نشان آہستہ آہستہ جائیں گے۔ پاؤں کی جلد کافی جل گئی ہے، اس کے لیے سرجری کی ضرورت ہے۔ 3-4 سرجری کے بعد پاؤں اپنی اصلی حالت میں آ جائیں گے۔ ان کے پاؤں کافی دیر تک گرم ابلتے پانی میں رکھا گیا ہے، جس کی وجہ سے ان کے پاؤں کی جلد پوری طرح سے جل گئی ہے۔ ان کے پیروں کی سرجری کرنے کے باوجود بھی یہ کچھ عرصے تک اپنے پیروں پر چل نہیں سکیں گی۔ ڈاکٹر اس وقت کیپٹن اسفن کو اپنے کیبن میں لیے بیٹھے تمام تفصیلات سے آگاہ کر رہا تھا، جبکہ وہ اپنے ہاتھوں کی مٹھیوں کو بھینچے انتہائی ضبط سے گرے آنکھوں میں سرخی لیے ڈاکٹر کی تمام تفصیلات کو سن رہا تھا۔ ڈاکٹر کی بات کو سنتے وہ دل ہی دل میں یہ عہد کر چکا تھا کہ وہ ان دونوں کی ایک ایک سانس کو ان پر بھاری کر دے گا، اور جس تکلیف سے اس وقت روبیشہ گزر رہی ہے اس سے 10 گنا زیادہ اذیت سے وہ ان کو گزارنے والا تھا۔ ابھی فی الحال ہم نے ڈرپ لگائی ہے، وہ ختم ہوتی ہے تو آپ ان کو لے کر جا سکتے ہیں، لیکن ان کے چیک اپ میں کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے ورنہ زخم خراب ہونے کا خدشہ ہے۔ ڈرپ کب تک ختم ہوگی؟ وہ ڈاکٹر کی تمام بات کو سنتے انتہائی سنجیدگی سے بولا۔ تقریباً 10 منٹ تک ختم ہو جائے گی، اور ایک اور بات آپ سے کرنی ہے کہ ان کی ذہنی حالت ابھی شاید کچھ عرصے تک سٹیبل نہ رہے، کیونکہ ان کو مینٹلی کافی ٹارچر کیا گیا ہے۔
آپ بیٹھ کر چائے پئیں، ڈرپ ختم ہوتے ہی میں آپ کو انفارم کر دوں گا۔ مجھے 1-2 پیشنٹ کو چیک کرنا ہے، مجھے اب اجازت دیں۔ ڈاکٹر وارڈ بوائے کو فون پر چائے لانے کا کہتے کیپٹن شہریار سے ہاتھ ملاتا باہر کی جانب بڑھا۔ ڈاکٹر کے باہر جانے کے بعد وہ چائے کو وہیں چھوڑتا ریسیپشن کی طرف بڑھا کچھ فارمیلٹیز اور بل ادا کرنے کے لیے۔ 20 منٹ میں وہ تمام فارمیلٹیز کو پورا کرتے ایمرجنسی کی طرف بڑھا، جہاں روبیشہ نرس کے سہارے وہیل چیئر پر بیٹھ رہی تھی۔ وہ نرس سے وہیل چیئر پکڑتے باہر پارکنگ کی جانب بڑھا۔ گاڑی کے قریب پہنچتے گاڑی کا دروازہ کھولا اور روبیشہ کو سہارا دینے کے لیے اپنا ہاتھ آگے کیا۔ روبیشہ نے بھی خود کو گرنے سے بچانے کے لیے اس کا ہاتھ پکڑا اور گاڑی میں بیٹھی۔ وہ وارڈ بوائے کو چیئر لے جانے کا کہتا اس کی سیٹ بیلٹ باندھنے کی کہ خود دوسری جانب آ کر بیٹھا اور گاڑی کو گھر کی جانب موڑا۔ ابھی وہ گھر سے کچھ ہی دور تھے جب اس خاموش فضا میں روبیشہ کی آواز گونجی، جو ونڈو سے باہر کالی رات کو دیکھ رہی تھی۔ ٹائم کیا ہوا ہے؟ آج کی یہ کالی رات اس کی زندگی میں کافی اندھیرا چھوڑ گئی تھی۔ اسفند اس کی کیفیت کو سمجھ گیا تھا، وہ اس وقت کیا سوچ رہی ہے، اسی لیے نہایت سنجیدگی اور آہستہ آواز میں بولا، 1 بجنے میں 10 منٹ باقی ہیں۔ اسفند کی بات سنتے روبیشہ نے بے بسی سے سر کو سیٹ کی پشت پر گرایا۔ چند آنسو تھے جو بے مول ہو کر اس کی آنکھوں سے نکلتے اس کے گال پر پھسلے، جسے اسفند شہریار شاہ نے انتہائی ضبط سے دیکھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد اسفند نے گاڑی گھر سے تھوڑے فاصلے پر کھڑی کرتے احمد شاہ کو کال ملائی، اسفند آ جاؤ، تمام مہمان جا چکے ہیں۔ اسپیکر سے احمد شاہ کی آواز گونجی، جبکہ گارڈ احمد شاہ کی ہدایت کے مطابق پہلے سے ہی دروازہ کھول گیا تھا، تاکہ محلے میں کسی کو بھی روبیشہ کی اس وقت آمد کا علم نہ ہو سکے۔ وہ گاڑی کو پارک کرتا روبیشہ کی سائیڈ آیا، اس کی طرف کا دروازہ کھول کر ہاتھ کی مدد سے اس کو باہر نکالا۔ وہ ابھی گاڑی سے باہر نکلی تھی جب گھر کے تمام افراد دوڑتے ہوئے لان سے ہوتے راہداری کی طرف بڑھے۔ خزیمہ نے بہن کو تکلیف سے چلتے دیکھ کر بھاگ کر آگے بڑھتے اسفند کے ہاتھ سے اس کا ہاتھ لیتے اس کو گود میں اٹھا کر گھر کی جانب بڑھا۔ روبیشہ اس وقت کسی بھی سوال کا جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں تھی اور کسی نے اس سے کوئی سوال کیا بھی نہیں تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر تمام افراد کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اسفند کے کہنے پر خزیمہ اسے اس کے کمرے کی طرف لے کر بڑھا۔ ابھی وہ بیڈ پر سرہانوں کے سہارے ٹیک لگا کر بیٹھی تھی جب اس کی نظر دروازے پر کھڑے عبدالکریم خان پر پڑی۔ آنکھوں میں آنسو لیے اس نے ہاتھ کے اشارے سے عبدالکریم خان کو اپنے پاس آنے کا کہا، جبکہ عبدالکریم خان بھی بیٹی کی حالت دیکھ کر اس کے پاس آتے ہی اس کے سر پر بوسہ دیتے اس کے پاس بیٹھ کر اس کو بازو کے حالے میں لیا، جبکہ روبیشہ اپنے بابا کے سینے سے لگتی پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع ہو چکی تھی۔ بابا جانی، آپ کی بیٹی عزت گھر لوٹی ہے، میرا یقین کریں۔ بابا، میں بے قصور ہوں، کوئی قصور نہیں، میرا کوئی قصور نہیں۔ وہ باپ کے شفقت بھرے لمس کو محسوس کرتی پھوٹ پھوٹ کر رونے کے دوران ٹوٹے پھوٹے الفاظ سے ان کو اپنی صورتحال سے آگاہ کرتی اپنی بچ جانے والی عزت کے بارے میں اپنے باپ کو بتانے لگی۔ روبیشہ کی بات سنتے عبدالکریم خان کے دل کو کسی نے زور سے مٹھی میں بھینچا تھا۔ ان کی بیٹی، جس کو انہوں نے بیٹوں سے بڑھ کر پالا تھا، آج کیسا غم لے کر ان کی باہوں میں آن سمائی تھی کہ اتنی بری حالت میں ہونے کے باوجود بھی اپنے باپ کو اپنی عزت کی گواہیاں پیش کر رہی تھی۔ میرا بچہ، میرا بیٹا، مجھے بلکہ ہم سب کو تمہاری بے گناہی اور پارسائی پر پورا یقین ہے۔ وہ خود بھی روتے ہوئے اس کے سر پر پیار سے انگلیاں چلاتے اس کے سر پر بوسہ دیتے اس سے مخاطب ہوئے۔ روبیشہ کے کمرے میں کھڑا ہر شخص اس وقت آنکھوں میں آنسو لیے اس روتی تڑپتی گڑیا کی بے بسی کو دیکھ آنسو بہا رہا تھا۔ عبدالکریم خان کی بات سنتے وہ ان کے سینے سے اپنا سر نکالتے اپنے بابا کو حیرت سے دیکھا، جنہیں ابھی تک اپنی بیٹی پر یقین تھا۔ اتنا سب ہونے کے باوجود اس کے بعد اس کی نظر احمد یار پر پڑی۔ احمد یار کو بھی روبیشہ کے ملنے کی اطلاع مل چکی تھی، اسی وجہ سے وہ دوبارہ اس گھر میں اس وقت موجود تھا۔ وہ اس وقت خود کو احمد یار کا گنہگار سمجھتی
تھی، اسی لیے عبدالکریم خان کے سینے میں سمائی اپنے دونوں ہاتھوں کو جوڑتے احمد یار سے مخاطب ہوئی، مجھے معاف کر دیں۔ ربیشہ کے جڑے ہوئے ہاتھوں کو دیکھتے احمد یار ایک دم سے اس کی طرف بڑھا اور اس کے سر پر پیار دیتے بولا، بس میرا بچہ، اور نہیں رونا۔ تم کس چیز کی معافی مانگ رہی ہو؟ اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، تم بے گناہ ہو، بلکہ ہم سب کو معاف کر دو کہ ہم سب تمہاری اچھی طرح سے حفاظت نہیں کر سکے۔ وہ خود بھی اس کی حالت دیکھ کے آپ دیدہ لفظوں میں بولا اور اس کے سر پر پیار دیتا کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ سو گائز، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ 34 کا پارٹ 2۔ معذرت اس چیز کی میں آپ لوگوں سے کروں گی کہ آج ایپیسوڈ کو ریڈ کرتے کرتے میری زبان اتنی اٹکی ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ میں نے اندر بہت سے لفظ ہیں وہ میں غلط پڑھ گئی ہوں، تو وجہ صرف یہی ہے کہ اس قدر نیند آ رہی ہے مجھے کہ میرا دل کر رہا ہے کہ میں سب چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ کے اوپر نا ایسے لیٹ جاؤں بس فوراً سے، اور کوئی مجھے روکے ٹوکے نا۔ لیکن ایپیسوڈ اپلوڈ کرنا بھی ضروری تھی کیونکہ میں نے کل بھی نہیں کی تھی، پھر آگے سے پیر منگل کو بھی میں نے نہیں تھی کرنی، تو بہت ٹائم ہو جانا تھا، تو میں نے سوچا میں کر دوں۔ ویڈیو کو پش کر کر کے بھی میں نے عباسیاں اس قدر لی ہیں نا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ لیکن یہ چھوڑیں، انشاءاللہ ہم لوگ بدھ کو ملیں گے 35 پارٹ کے ساتھ، میں بھی کہ میں آپ کو سرپرائز ایپیسوڈ بھی دے دوں۔ تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کیجیے گا، خود کے گناہوں کی معافی مانگیں، اور میرے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے میرے اس سفر میں کامیابی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ میری خواہشات کو بھی پورا کریں۔ باقی اللہ دلوں کے رازوں سے بہتر واقف ہے بے شک۔ انشاءاللہ ہم لوگ اب ملیں گے بدھ کو، تب تک کے لیے اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، اور ان پاک اور نیک دنوں میں اللہ تعالیٰ سے عبادت کے دوران مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔